باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق لام تاکید کے لیے ہے، آتینا ہم نے دیا، قد آتینا ہم دے چکے، موسیٰ کو علیہ السلام 9 آیات نشانیاں، آیت کا لفظ نشانی، دلیل، معجزہ اور حکم ان معنوں میں آتا ہے۔ عصا پھینکا اور اژدہا بن گیا، پھر سنین ہے، قحط سالیاں ہیں، طوفان ہے، پھر جو نقص من الثمرات پھلوں ہیں، مینڈک ہیں اور خون ہے، تو یہ 9 نشانیاں سورہ اعراف میں جن کا تذکرہ ہوا، تو یہ یعنی الگ الگ باری باری دیے گئے اور اس سے احکامات 10 بھی مراد لیے گئے ہیں کہ قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا اور نہ حق کسی کو حکمران کے حوالے قتل کے لیے نہ کرنا وغیرہ، یہ 10 احکامات ہیں جو دیے گئے تھے اپنے، اور 10واں حکم کے لیے کہ وہ ہفتے کے دن معاشی سرگرمیاں نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے وغیرہ، تو یہاں دونوں چیزیں مراد ہیں۔ 9 آیات بینات میں 9 معجزات ہیں اور احکامات بھی ہیں۔ فاسأل پس سوال کیجئے، بنی اسرائیل سے، اذ جب کہ جاءہم وہ آئے تھے ان کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فقالا تو کہا، لہو اس سے یعنی موسیٰ سے علیہ السلام، فرعون نے، انی یقیناً میں، لأظن لازماً میں گمان کرتا ہوں، میں تجھے لازماً گمان کر رہا ہوں، یا موسیٰ اے موسیٰ، مسحورا جادو زدہ، جس پر سحر جادو کیا گیا ہے۔ تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا، قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لقد علمت البتہ تو جان چکا ہے، تو نے اس بات کو اچھے طریقے سے جان لیا ہے، ما انزل نہیں اتارا ہے، ہؤلائی ان کو، یہ ہؤلائی اسم اشارہ ہے جو مشار الیہ 9 آیات ہیں، یہ 9 آیات 9 معجزات جو اتارے ہیں، الا مگر رب السماوات رب نے آسمانوں کے، والارض اور زمین کے، یہ 9 معجزات آسمان و زمین کے رب نے اتارے ہیں، اس بات کو تو اچھے طریقے سے جان چکا ہے۔ سورہ اعراف میں تفصیلاً اس کو کہ ہر مرتبہ فرعونی آئے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور تو اپنے رب سے دعا کر کے وہ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، تو فرمایا بصائرہ
یہ بطور دلائل کے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت کے دلائل کے طور پر تھے کہ ما انزل ہؤلاء، نہیں اتارا ان 9 معجزات کو، الا رب السماوات والارض، ہاں مگر ایک تو بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کے رب نے اتارا ہے، دوسرا بصائر بطور دلائل کے اتارا ہے، وَإِنِّي اور یقیناً میں، لَأَظُنُّ لازماً میں گمان کر رہا ہوں، کا تجھے، یا فرعون اے فرعون، مسبورا ہلاک ہو جانے والا، کہ اتنے نشانیاں اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لا رہا بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مسحورا کہہ رہا ہے، جادو زدہ کہہ رہا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے۔ فَأَرَادَ تو اس نے چاہا، فرعون نے، اَن يَسْتَفِزَّ یہ کہ وہ گھبرا دے، ہم انہیں بنی اسرائیل کو بے چین کر دے، من الارض زمین سے، فَأَغْرَقْنَاهُ پھر غرق کر دیا ہم نے اسے، یعنی اس نے بنی اسرائیل کو بے چین کیا اور ہم نے اسے غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ اور اسے بھی جو اس کے ساتھ تھے، جمیعاً سب کے سب کو، یعنی بڑے لشکر کو فرعون سمیت سب کو غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، یعنی فرعون کی غرقابی کے بعد، لبنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، اسکنوا الارض کہ تم زمین میں رہو بسو، یعنی ملک شام میں اور پھر اس کے بعد ملک مصر میں بھی، اور اس طرح یعنی زمین کے اندر بکھر کر، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آئے گا وعدہ آخری، یعنی آخرت کا وعدہ آئے گا، جئنا بکم ہم لے آئیں گے تم سب کو، لفیفاً لپیٹ کر، سب کو سمیٹ کر اکٹھا کر کے تمہیں ہم لے آئیں گے، یعنی حساب کتاب کے لیے تمہیں تمہارے رب کے سامنے یعنی پیش ہونا ہوگا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ اور حق ہی کے ساتھ ہم نے اسے اتارا ہے، یعنی اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے، وَبِالْحَقِّ نَازَلَ اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے، انزلنا ہم نے اتارا ہے، اور نازلہ وہ اترا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ ایک نبی علیہ السلام کو دیا گیا معجزہ ہے، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دی گئی تھیں، وما ارسلناک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو، الا مبشرا ہاں مگر خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر، جو مان لیں ایمان لے آئیں ان کے لیے بشارت ہے، اور جو نہ مانیں ان کے لیے ڈراوا ہے، وقرآنا اور اس کو ہم نے ایک پڑھی جانے والی چیز بنایا ہے، ایک پڑھنے کا ایک ذکر بنایا ہے، فرقناہ ہم نے پھاڑا ہے، مراد فرقہ یفرقو ہے، جدا جدا کرنا ہے، ہم نے اس کو جدا جدا کیا، اس کی آیات کو الگ الگ کیا ہے، نکھیڑا ہے، اور پھر اس کو یعنی مختلف اوقات میں وحی کی ہے کچھ آیات، اور پھر صورتیں اس کی الگ الگ بنائی ہیں، لِتَقْرَأَهُ تاکہ تو پڑھے اسے، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر، عَلَى مُقْسٍ ایک ٹھہر کر، وقفے کے اوپر، یعنی آپ لوگوں پر ایک وقفے سے اس کو پڑھتے رہیں، یعنی حالات کے مطابق اس کو پڑھتے رہیں، وَنَزَّلْنَاهُ اور ہم نے جستہ جستہ اتارا ہے اسے، تنزیلا جستہ جستہ ٹھہر ٹھہر کے اتارنا، سہج سہج ہم نے اتارا ہے، یعنی جب جب ضرورت پڑی ہے جتنی آیات کی وہ آیات ہم اتارتے رہے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، آمینو بِہِ ایمان لاؤ تم اس پر، او یا کہ لا تؤمنو تم ایمان نہ لاؤ، ان الذین یقیناً جو اوتوا العلم دیے گئے ہیں علم، من قبلہ اس سے پہلے ہی، یعنی جن لوگوں کو
اس قرآن سے پہلی کتابوں کا بھی علم دیا گیا ہے۔ اذا یتلا علیہم، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر، یا جنہیں اس کائنات کا علم دیا گیا ہے، جو بھی علم دیا گیا، اگر ان پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون تو وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان ٹھوڑیوں کے بل، ذقن کہتے ہیں ٹھوڑی کو، اذقان جمع ہے، تو ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، محاورتاً یہ کہا ٹھوڑیوں کے بل گرنا نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاکی ہے اے ہمارے رب، یعنی کہ منزہ ہے تو عیوب سے، نقائص سے بالاتر ہے، ان کانا اگر ہے، یعنی پاکی ہمارے رب کی ہے، ان کانا وعد ربنا یقیناً ہے وعدہ ہمارے رب کا، ان جو ہے شرط جو ہے وہ ان مخففہ ہے بمعنی انا کے، کہ یقیناً ہمارے رب کا وعدہ ہے، لمفعولا لازماً ہو کر رہنے والا، یعنی جو دنیا میں غلبہ ہے اسلام کا، نبی علیہ السلام کا، اس قرآن کا، وہ ہو کر رہنے والا ہے، اور پھر جو آخرت میں حساب ہے وہ بھی، وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ ٹھوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہوئے، وَيَزِيدُهُمْ اور وہ بڑھا دیتا ہے انہیں، خشوعاً خشوع کے اندر، عاجزی کے اندر، دبنے میں، یہ قرآن ان کو مزید بڑھا دیتا ہے، یعنی وہ اللہ کے سامنے مزید عاجز ہوتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، یہ آیت سجدہ ہے، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ قل کہہ دیجئے، ادعوا اللہ تم پکارو اللہ کو، او یا کہ ادعو تم پکارو الرحمن رحمان کو، ایما جس کسی کو بھی، تدعو تم پکارو گے، یعنی کسی بھی لفظ سے اللہ کہہ کر پکارو گے یا رحمان کہہ کر پکارو گے، فَلَهُ پس اسی کے لیے ہیں، الاسماء نام، الحسنى اچھے، یعنی تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ یہ صفات کو اسماء کہا ہے اللہ رب العزت نے، اور انہیں اسماء ہی کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ اور تو نہ بلند کر آواز کو، بِصَلَاتِکَ کا اپنی نماز میں آواز کو بہت بلند نہ کر، وَلَا تُخَافِتْ اور نہ ہی تو چپکا رکھ، بہا اسے، یعنی آواز کو بہت زیادہ دھیما اور چپکا بھی نہ رکھ، وَابْتَغِ اور تو چاہ، بین ذالک اس کے درمیان، سبیلاً راہ، یعنی کہ آواز جو ہے وہ مناسب رکھ، وقل اور تو کہہ دے، الحمدللہ تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے، الذی جو لم یتخذ نہیں بنایا اس نے، ولدن کسی کو اولاد، کہ تمام شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے کہ کوئی اولاد نہیں بنائی ہے۔ انسان کو چھوٹوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے مددگار کے طور پر، تو اسے اللہ کو کسی بیٹے کی، کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ اور نہیں ہوا ہے اس کے لیے کوئی بھی شریک، ساتھی، فی الملک بادشاہی میں، سلطنت کے اندر، یعنی کسی کو یعنی کہ انسانوں کو تو آپس میں ایک دوسرے کو ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ برابر کا شریک ہو، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے کسی ساتھی کی ضرورت ہو۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہوا ہے اس کے لیے، وَلِيٌّ کوئی سرپرست، مِنَ الذُّلِّ پستی کی بنا پر، یعنی جیسے کسی انسان کو بڑے کی ضرورت ہوتی ہے جس کی سرپرستی میں وہ کوئی کام کرے، تو اللہ کو کسی سرپرست کی، بڑے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو تین ہی
قسم کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو اللہ کو ایسی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عیسائیوں کی طرح اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، مشرکوں کی طرح شریک نہیں بنایا، اور یہودیوں کی طرح انہوں نے یعنی کہ کوئی سرپرست نہیں ٹھہرایا۔ وَكَبِّرْهُ، اور تکبیر بھی، بڑائی بیان کیجیے اس کی، تکبیراً، خوب بڑائی بیان کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔